أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ اپنی قوم کی طرف فقال تو پس نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس اللہ کے علاوہ انی اخاف بے شک میں ڈر کرتا ہوں علیکم تمہارے اوپر عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب کا قال الملأ تو کہا سرداروں نے من قومی اس کی قوم میں سے انا لنراک کہ بے شک ہم البتہ آپ کو دیکھتی ہیں فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں قال نوح علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے ولکنی لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین کی جانب سے نوح علیہ السلام کے متعلق کل کے سبق کے اندر بتایا تھا پچھلے سبق کے اندر کہ کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی کتنی عمر تھی ان کی اور ان کا نام کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھلا بیان کیا اور ان کے مجمع کے اندر جا کر بھی اللہ کا پیغام پہنچایا اور انفرادی ہر آدمی کے پاس بھی جو ہے اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن قوم ایسی ہٹ دھرم تھی کہ بجائے ماننے کے حضرت نوح علیہ السلام کو مارتی تھی پیغمبر کو مارتی تھی پیغمبر کو اتنا مارتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے اور قوم یہ سمجھ کر چھوڑ کے چلی جاتی تھی کہ پیغمبر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں لیکن قربان جائیے اللہ کے پیغمبر کے اوپر کہ پھر جب ہوش آتا تو اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے تھے کہ کہاں زخم آیا کہاں ہڈی ٹوٹی کہاں مسئلہ بنا نہیں بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہے کھانے کا کوئی خیال نہیں ہے کچھ بھی نہیں خیال تھا تو اللہ کے پیغام تک کا تھا پھر جب ہوش آتا تو تبلیغ شروع کر دیتے پھر اللہ کا پیغام شروع کر دیتے تو اس لیے یہ جو واقعات قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ذکر کیے گئے ہیں یہ ہمارے لیے سبق ہے اور یہ سچے واقعات ہیں لوگ تو آپ کو سناتے ہیں نا لیلا مجنو کے قصے کہانیاں اور ماشاءاللہ عجیب و غریب قسم کے جھوٹے خواب اور عجیب قسم کے جھوٹے جو ہے وہ من گھڑت قصے یہ اللہ کا قرآن سچا قصہ بیان کرتا ہے یہ انشاءاللہ آگے تقریباً 5-6 انبیاء کے قصے ہیں سچے قصے ہیں اور اس سے
ہر مومن کو یہ، ہر موحد کو یہ تسلی ملتی ہے کہ جب پیغمبر کو مسئلہ توحید کے اوپر اپنے آپ کو بے ہوش کرانا پڑتا، پیغمبر کو مسئلہ توحید اور دین اسلام کی خاطر اپنے جسم کو زخمی کرانا پڑتا، تو آج اگر میں کسی کو کہوں کہ حضرت آؤ نماز کے لیے، وہ اگر مجھے کوئی سخت جملے کہہ دے تو مجھے اس میں اپنی بےزتی معلوم نہیں کرنی چاہیے۔ جب پیغمبر کے اوپر اتنے بڑے بڑے اس تبلیغ کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے گئے، اتنے بڑی بڑی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا، تو اگر وہ آدمی مجھے کوئی کہہ دے تو مجھے کوئی اس سے آر نہیں ہوتی۔ آپ اگر کسی کو درس کا کہہ دے کہ یار آؤ قرآن مجید کا درس ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی جا تو وہابیوں کا درس سن، تو وہابی ہے وغیرہ، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن بیان کرتے ہیں۔ اگر میں اللہ کے قرآن سے بیٹھ جاؤں تو پھر آپ کہیں میں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، لہذا ہمیں اگر کوئی کہتا ہے تو مجھے اس پہ فخر ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی تبلیغ کی، 950 سال۔ اب اگر ہر سال ایک کافر بھی موحد ہوتا نا، مومن بنتا، تو 950 آدمی تو ایمان لے ہی آتے، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ 80 یا 82 آدمی جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ کئی سال گزر جاتے، کوئی ایک آدمی کو جو ہے وہ ایمان کی توفیق ہوتی۔ اگر ہر سال ایک آدمی بھی مسلمان ہوتا تو 950 آدمی ہوتے، لیکن 80 یا 82 آدمی جو ہے وہ موحد بنے ہیں، اسلام کے اندر انہوں نے اسلام لایا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی نے اسلام نہیں لایا۔ پیغمبر اللہ کی شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، بیوی نے ایمان نہیں لایا۔ اور اسی طرح بیٹا جو ہے، سورہ ہود کے اندر آئے گا، بیٹا جو ہے حقیقی بیٹے نے بھی ایمان نہیں لایا، حالت کفر کے اوپر بیٹے کی وفات ہوئی ہے، حالت کفر کے اوپر۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ان بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے نا، اور ان جو ہے وہ حضرات کے ساتھ تعلق ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ ہمیں کل بچا لیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے۔ دیکھو بے شک تعلق رکھو، بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق رکھو، اور نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھو۔ تعلق رکھنا فائدہ ہے، میں بالکل اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن عقیدہ درست ہوا تو پھر وہ بزرگوں کا تعلق کام آئے گا۔ اگر جس بزرگ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جس بزرگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق ہے وہ بدعات آپ سے کرا رہا ہے، وہ غلط کام آپ سے کرا رہا ہے، تو جب مشرک بیٹے کو پیغمبر نہیں بچا سکتا، پھر تمہارا جو ہے وہ دوست بھی، تمہارا وہ بزرگ بھی اگر عقیدہ شرکیہ ہوا تو وہ تو اگر تمہیں شرک کا درس دیتا رہا وہ تو خود جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو تمہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے اس کے اوپر کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے دیکھتے رہ گئے، اپنے بیٹے کو بھی جو ہے وہ بچا نہ سکے۔ یہ سورہ ہود ہے، اور اس سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ذکر کیا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، کیا وحی کی گئی؟ انہو لن یؤمن من قومک، میرے پیغمبر آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکا۔ یہ 80 اور یا 82 آدمی جو ایمان لا چکے، اب یہی مومن ہے۔ میرے رب نے وحی کی کہ نوح اب آپ کی قوم میں سے ان سے زیادہ کوئی ایمان لانے والا نہیں، باقی یہ کفر و شرک کر رہی ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ
بتوں کی پوجا کرتی ہیں، شرک کر رہی ہیں، ان کے کام تو یہ غلط ہے۔ لیکن فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جو کچھ یہ کر رہی ہیں میرے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم آپ کو یہ حکم دیتی ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں آپ ایک کشتی تیار کریں، ہماری نگرانی کے ساتھ اور ہمارے حکم کے ساتھ ایک کشتی تیار کر لو، اور آپ جب کل میرا عذاب آئے گا اس عذاب کے اندر آپ کے قوم کے مشرک اور یہ کافر غرق ہو رہی ہوں گے، اور آپ کشتی کے اندر آپ کے ماننے والے اور آپ کشتی کے اندر سوار ہو کے اللہ کے رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہوگا، اور اللہ رب العزت کی معیت آپ کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ہوگی۔ اس وقت غرق ہونے والوں کے بارے میں اے میرے پیغمبر آپ نے کوئی تخاطب نہیں کرنا، اے میرے پیغمبر غرق ہونے والوں کی آپ نے سفارش نہیں کرنی۔ پتہ چلا پیغمبر سفارش کرے گا لیکن ان کی سفارش کرے گا جن کا عقیدہ پیغمبر جیسا ہوگا۔ اگر پیغمبر جیسا عقیدہ نہ ہوا، پیغمبر جیسے اعمال نہ ہوئے، پیغمبر جیسے اخلاق نہ ہوئے، پیغمبر جیسا کردار نہ ہوا، تو میرا رب اپنے پیغمبر کو منع کر رہا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ پھر میرے ساتھ مخاطبت نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے ہوئے میں سے ہیں، وہ غرق کیے جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ جب کشتی بنانا شروع کی، اب یہ مرگلہ کی پہاڑیوں کے اندر جا کر مجھ جیسا صوفی جا کر کشتی بنانا شروع کر دے، اور آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگ میرے اوپر ہنسے کہ دیکھو اس بوڑھے کی طرف، اس بزرگ کی طرف، کہ یہ جنگل بیابان ہے، پانی کا قطرہ نہیں ملتا، اور یہ مرگلے کی پہاڑیوں میں یہ کشتی چلائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی جب کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت کے تعلیم یافتہ لوگ جب ساتھ سے گزرتے تھے تو ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے کہ دیکھو اس بوڑھے کا اور کوئی کام نہیں ہے، یہ بوڑھا جنگل میں کشتی چلائے گا، پانی پرندوں کو پینے کے لیے نہیں ملتا، درندوں کو پینے کے لیے نہیں ملتا، یہ درند پرند پانی کے پیاس سے مر رہی ہیں، اور یہ یہاں جو ہے وہ کشتیاں چلائے گا۔ مذاق کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو نا، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب آنے میں ہم نجات پائیں گے، تم غرق ہو رہے ہوگے، پھر ہم تمہارے اوپر مذاق کریں گے، اس وقت تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی منظر کو کچھ یوں بیان کیا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنانے لگے۔ جب بھی کوئی سردار ان کے پاس ان کی قوم سے گزرتا تو سخروا منہ، حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو بے شک ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جس طرح تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ قصہ لمبا ہے، میں آخر میں آتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرف۔ اب جب اللہ نے بتا دیا تھا کہ جب طوفان آئے گا نا تو یہ تندور جو کوفہ کے اندر لگا ہوا ہے اس تندور سے بھی پانی ابلنے لگے گا۔ جب یہ پانی تندور سے ابلنے لگے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس وقت آپ نے اپنی کشتی کے اوپر سوار ہو کر کشتی کو چلا دینا ہے،
اور پھر جو ہے وہ میں جانوں آپ کی کشتی جانی میں، رب تمہاری کشتی کو جو ہے وہ بچاؤں گا۔ اب اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب علامات دیکھی تو اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو اور جوڑا جوڑا جانوروں کا بھی اس کے اندر بیٹھا دیا۔ اب کشتی چلنے لگی، لیکن ساتھ کہا کہ میرے پیغمبر جب کشتی چلے تو کیا کہنا ہے؟ اب اس سے آپ کو سفر کی دعا بھی مل جائے گی۔ فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا ٹھہرنا ہے۔ میں نوح کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں، میرے رب نے مجھے حکم دیا، میں اپنے رب کے حکم کے مطابق کشتی بنا بیٹھا۔ اب اس کشتی کا چلنا بھی میرے رب کے اختیار سے ہے اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی میرے رب کے اختیار میں ہے۔ تو جب سواری کے اوپر سوار ہو، سیدھا پاؤں سواری کے اوپر رکھو اور بسم اللہ پڑھو، اور جب جو ہے وہ سواری چلنے لگے تو اس وقت یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور دوسری سورہ یعنی 25 پارے میں آتی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا کے اندر بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو آخرت کا منظر یاد دلایا کہ ان سواریوں کا ہمارے تابع کر لینا یہ بھی میرے رب کے حکم سے ہے، وگرنہ یہ سواریاں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، یہ رب نے ہمارے کنٹرول میں دی ہیں۔ اور پھر اللہ نے یاد دلایا آج ایک سفر ہے تمہارا، لیکن اس سفر سے واپس آنا پھر بھی جو ہے وہ امید ہے۔ بیٹے کا باپ جا رہا ہے، کراچی جا رہا ہے، سعودیہ جا رہا ہے، یا وہ کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے، بیٹا امید میں بیٹھا ہے کہ باپ سال کے بعد آئے گا، 2 سال کے بعد آئے گا، امید ہے۔ لیکن دوستو ایک میں نے اور آپ نے سفر کرنا ہے۔ جب میری روح اس جسم سے نکل جائے گی، آپ کی روح اس جسم سے نکل جائے گی، اس وقت بھی ایک سفر ہے، لیکن یہ ایسا سفر ہے کہ اس سفر سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ کبھی بیٹے کو امید نہیں ہوتی کہ میرے باپ کی روح نکل گئی، اب باپ پھر واپس آئے گا۔ کبھی بیوی کو یہ نہیں ہوتا کہ شوہر جو ہے وہ روح نکل گئی پھر واپس آئے گا، کبھی ماں کو یہ امید نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے آج اس جو ہے وہ سواری کے اوپر ہو، سواری تمہیں اٹھا رہی ہوگی، اٹھا کے لے جا رہی ہے، لیکن اس سفر سے واپسی ممکن ہے۔ لیکن ایک وہ سفر ہوگا کہ تم چارپائی پہ سلائے گئے ہوگے، سفید کفن تمہیں پہنایا گیا ہوگا، اور وہ چارپائی لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہوگی، وہ قبرستان میں لے کے تمہیں جا رہی ہوں گے۔ یہ تمہاری جو ہے وہ تمہارا سفر ہوگا، لیکن یہ سفر سے کبھی کوئی مڑ کے واپس کبھی نہیں آیا، اور اس سفر کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ بوڑھا باپ چارپائی پہ ہوتا ہے تو نوجوان آدمی دنیا سے چل بستا ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے نماز کے لیے آؤ، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یار اب تو ماشاءاللہ داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں یار بڑی عمر ہے، بڑی عمر ہے، ابھی کیا گیا، ابھی تو ماشاءاللہ میں 40 سال کا ہوں، 50 سال کا ہوں، ابھی بڑی عمر ہے، نمازی بھی پڑھتے رہیں گے، ابھی بڑی عمر ہے، حج بھی کر لیں گے، ابھی بڑی عمر ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لیں گے۔ لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب موت کا نکارہ بج جائے، کوئی پتہ نہیں کب جو ہے وہ موت آ جائے۔ موت سے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے میری آپ کی امیدیں بڑی لمبی ہے، لیکن آمنہ کے لال کا ارشاد آپ کو سناتا ہوں، ذرا اندازہ کریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ سے پوچھا، نماز پڑھائی، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ابو بکر آپ کو اپنی زندگی میں کتنا بھروسہ ہے؟ کہا کہ حضور ابھی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، روح پہلی قبض ہو جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے حضور ابھی بیٹھا ہوں، پتہ نہیں گھر جانے کی توفیق ہوگی یا نہیں۔ ہر صحابی نے اپنا اپنا جو ہے وہ ایک سلسلہ بتایا، جواب دیا۔ فرمایا میرے صحابہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں دوسری نماز کا وقت ملے گا نہیں، کہ پتہ نہیں گھر بیوی بچوں میں جا سکتا ہوں یا کہ نہیں، لمبی امیدیں رکھا کے بیٹھے ہو۔ آؤ میں محمد کا جواب سنو۔
میں محمد کو اپنے اس روح کے اوپر، اپنی اس زندگی کے اوپر، اس روح کے اوپر اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ میں محمد کا ایک سانس آیا ہے پتہ نہیں دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، مجھے اتنی بھی امید نہیں ہے۔ آج ہم کتنی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ سوچتی ہیں کہ اتنی تعلیم کرانی ہے، پھر اس کی شادی کرنی ہے، اور پھر جو ہے وہ بڑا محل بنانا ہے، پھر فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ ہم امیدیں بناتے ہیں، تقدیر ہم پہ ہنستی ہے، تقدیر ہم پہ ہنستی ہے کہ دیکھو یہ کیسا بے وقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کب تک ہوں۔ تو اس لیے یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو حضرت نوح یعنی یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک سفر اب ہم کر رہی ہیں، لیکن ایک ایسا سفر ہے اسے کبھی واپسی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا رہی ہے۔ اب کشتی میں جاتے جاتے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا بھی پڑھی، اور ساتھ جو ہے وہ آگے جب جا رہی ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور یہ کشتی دریا کی موجوں میں پہاڑ کی طرح سفر کر رہی تھی، پہاڑ کی طرح چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ اب کشتی جا رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی جو ہے وہ جا رہی ہیں کشتی کے اندر۔ جو بیٹا کافر تھا وہ ساتھ ساتھ کنارے پہ جا رہا ہے۔ آخر شفقت یعنی پدری شفقت ہے، باپ کی محبت جو ہے وہ جوش میں آئی، اپنے کافر بیٹے کو کہنے لگے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور بیٹا ایک کنارے میں چل رہا تھا۔ کیا کہا؟ اے میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جماعت سے نہ ہو، ہماری اس کشتی میں سوار ہو جا تو بچ جائے گا۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، باپ ایمان نہیں لاتا، آپ کے دین کو نہیں چھوڑتا، آپ کے دین کے اوپر ایمان نہیں لاتا، اپنے آباؤ اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ باقی رہا عذاب کا معاملہ، یہ سامنے جودی پہاڑ ہے، یہ بڑا پہاڑ ہے، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ آج وَقَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، آج کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، آج کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں جس کے اوپر میرا رب رحم کرے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، وگرنہ کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ عذاب سے بچ سکے۔ یہی باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی، اللہ فرماتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی، پیغمبر دیکھ رہا ہے، پیغمبر کے دیکھتے دیکھتے پیغمبر کا بیٹا سمندر کے اندر، پیغمبر کا بیٹا اس عذاب کے اندر غرق ہو گیا، پیغمبر اپنے بیٹے کو بھی بچا نہ سکا۔ تو پتہ چلا پیغمبر سفارش کریں گے، لیکن کریں گے تب پیغمبر جیسا ایمان ہوا، پیغمبر جیسا عقیدہ ہوا، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے۔ اگر پیغمبر سے ہٹ کر بیٹا بھی چلے، پیغمبر کی شریعت سے ہٹ کر بیٹا بھی چلے، تو پیغمبر اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، قرآن ہمیں یہ عقیدہ سمجھاتا ہے کہ پیغمبر جیسا عقیدہ بناؤ، پیغمبر کی شریعت جیسا عقیدہ بناؤ، پیغمبر جو شریعت لے کے آیا قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو، پھر یہ قرآن بھی تمہاری سفارش کرے گا، محمد نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش کرے گا، پھر حافظ بھی تمہاری سفارش کریں گے، پھر مولوی بھی تمہاری سفارش کریں گے۔ لیکن اگر عقیدہ شرکیہ ہوا، اللہ کی ذات و صفات کے اندر شرک کرتے رہے، پھر جب پیغمبر نہیں بچا سکتے تو پھر بزرگ کہاں بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔
یا اللہ تمام حاضرین کا بیٹھنا سننا اور اللہ رب العزت سمجھنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ اس لا ریب اور سچی کتاب کے مطابق عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عقیدہ توحید اپنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ سجانے کی توفیق فرما کر اللہ ہمیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں مت فرما کہ جن لوگوں کے لیے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں مت فرما کہ جن کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے دور کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں فرما کہ جن کی شفاعت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں آنا نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔